نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، آج کا یہ ہمارا عنوان بہت خصوصی عنوان ہے، اور میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر اپنی لب کشائی کروں، تو میں نے بڑی مشکل سے محنت کر کے آپ کے لیے ایک بڑی زبردست یہ پیغام میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور مجھے اس چیز کی بہت ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اس کے اوپر اپنی لب کشائی ضرور کروں، اور مجھے آج موقع ملا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت قیمتی بنایا، اتنا قیمتی بنایا کہ اللہ نے انسان کو، ابن آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، اور 18,000 مخلوقات پیدا کی اللہ جل شانہ نے، اور ان مخلوقات میں سے انسان کو فوقیت تمام مخلوقوں پر دی، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل انسان کو بنایا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی میرے اس بات سے سمجھنا ہے، اور میرے بات کا آپ نے صحیح جواب بھی دینا ہے، اور یہ جتنے میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، آپ بھی اس بات سے محسوس کریں گے کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا، کہ اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو بڑا پیارا اور اپنا بندہ اور اپنا خلیفہ بنایا۔ ایک میرا دوست ہے جاننے والا، ایک جاننے والا، اور وہ جو ہے نا بڑا ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، اور وہ صاحب حیثیت ماشاءاللہ مالدار بھی ہے۔ اور میں ایک دن چلتا ہوا آ رہا ہوں، تو مجھے راستے میں وہ ملا، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے، قاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا لے کے آئے ہو تم؟ کہنے لگا قاری صاحب یہ 5 لاکھ کا کتا ہے۔ میں نے کہا او اللہ، یہ 5 لاکھ کا کتا تم لے کے آیا ہے؟ کہتا ہاں، یہ فورم، یعنی کہ فورم نام لیا اس نے، فورم باہر کی کنٹری سے آیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی، 5 لاکھ کا تو نے کتا خرید لیا، اور اس کی کوئی خاصیت، اس کی قابلیت تو بتا ذرا۔ کہتا ہے یہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، یہ کرتب کرتا ہے؟ کہتا ہے کرتب نہیں کرتا، اور اس کی یہ قابلیت ہے کہ یہ لوگوں کو نا، جیسے وہ پیچھے آپ نے برف والے علاقے میں جائیں، جب وہ کتے کافی سارے باندھ کے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ اسی طرح یہ کتا ان میں سے ایک ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی MBBS کی ہوئی ہے اس نے، اور اس نے بڑی MBBS کی ہوئی ہے۔ اور وہ میری طرف دیکھنے لگا، قاری صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، MBBS کیا ہوتا ہے؟ میں کہا پڑھا لکھا جو ہے، 5 لاکھ کا کتا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی نا۔ 5 لاکھ کا کتا، میرا یقین مانے میرے دل میں اتنی آگ لگی، اتنا پریشان ہوا۔ میں کہا یار دیکھ، اس نے کتے کے لیے کتنا خرچہ کیا، 5 لاکھ روپیہ اس کے لیے اس نے خرچ کیا، اور فورم سے اس نے پڑھا لکھا کتا منگایا، کون سا؟ برفانی علاقے میں جو وہ بیل گاڑیوں کی طرح جو بنے ہوتے ہیں ویسے کے لیے۔ اور پھر مزے کی بات، میں نے کہا بھائی اس کی خاطر تواضع کیا کرتا ہے تو؟ کہتا ہے اس کی میں عشائش کا میں نے اتنا زبردست انتظام کیا ہوا ہے، اس کے لیے میں نے اسپیشل کوئی 15-20 ہزار والا کمبل، ایرانی کمبل، موٹا ٹرپل کمبل وہ لے کے آیا، اور پھر اس کے لیے میں نے ایک نیچے وکی گدا جو ہوتا ہے وہ بچھایا، اور اس کے لیے میں نے اسپیشل ہیٹر بھی لگایا۔ میں اس کی باتیں بڑی حیران سے میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، بڑا آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں، اتنا زبردست۔ میں اس کو کیا کہہ سکتا تھا، اور اس کو میں برا بھلا تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تیرا شوق ہے، صاحب حیثیت ہے، تجھے پیسے دیے ملے ہیں، اللہ نے دیے ہیں تجھے، یہ اللہ کی تقسیم ہے پیسوں کی۔ اب تو کتوں کے اوپر لگا رہا ہے 5 لاکھ کا کتا، اور پھر اس کے لیے ہزاروں روپے کے کمبل، پھر اس کے لیے نیچے بچھانے کے لیے وکی رضائیاں، اور اس کے رہنے کے لیے ہیٹر، ڈبل ٹرپل خرچہ کر رہا ہے بھائی وہ۔ میں نے کہا بڑا میں حیران ہوا، متاثر ہوا اس کی باتیں سن کے۔ اور میں نے دوسری طرف میں نے دیکھا کہ انسان، اللہ جس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے ابن آدم کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا قیمتی بنایا، میں نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا، میں نے اپنا خلیفہ بنا لیا اس کو، ایسا خلیفہ بنایا کہ یہ پیغام پوری دنیا میں لے کے پھرے دین کا، اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پوری دنیا میں لے کے پھرے، اور ایک ایک صحابی اس پیغام کو لے کے کونے کونے میں پھیل گیا، پوری دنیا میں ان کی قبریں ملتی ہیں۔
یہ شہادت ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، آنے والے تا قیامت تک جو آخری انسان ہوگا اس کے لیے بھی، کہ صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دی۔ اور ایک انسان کھلے آسمان کے نیچے رہنے پہ مجبور ہے، وہ کھلے آسمان کے نیچے رہنے کے لیے مجبور ہے، اس کے پاس لیٹنے کے لیے بستر نہیں ہے، اور وہ لیٹنے کے لیے اس کے پاس بستر نہیں ہے، اس کے رہنے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں ہے، اس کے اور پہننے کے لیے اس کے پاس لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا بھائی 1000 روپے کے اس کے لیے میں گوشت لے کے آتا ہوں، اور میں ہنسنے لگ گیا، میں کہا ماشاءاللہ بڑی تو اس کی خاطر توازی کر رہا ہے، خاطر توازن کر رہا ہے، اور میرا بڑے دن سے چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر ویڈیو ضرور بناؤں۔ کیوں کہ انسان کی اہمیت اور اس کا مقام اس نے وہ بالکل ہی دفن کر دیا، 5 لاکھ کا کتا لے آیا، اور ہمارے ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یقین مانے ان کے ترس آتا دیکھ کے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں، کھانے کو ان کے پاس کھانا نہیں ہے، اور وہ 1000 روپے کی اس کتے کے لیے خوراکیں ڈال رہا ہے، سونے کے لیے اس کے پاس بستر نہیں ہے، وہ 1000 روپے کے لیے کمبل بستر اس کے لیے مہیا کیا ہوا اس نے، اور اس کے بعد پھر ہیٹر کا بھی خرچہ ہے۔ کیا وہ ایسے چل جاتا ہے بغیر پھونک مارے یا توانائی سے، جو یہ شعاعوں کی توانائی ہوتی ہے اس سے چل جاتا ہے؟ نہیں بھائی میرے بھائی، اس کے لیے بجلی خرچ ہوتی ہے، اس کے لیے گیس خرچ ہوتی ہے، اور ایک انسان کے لیے، ابن آدم کے لیے، جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو افضل ترین بنایا، آج ہم نے انسان کو کم تر کر دیا اور کتے کو ہم نے افضل بنا دیا۔ اور پھر جس طرح آگے گرمی آ رہی ہے، اور گرمی میں اس کے لیے وہ اے سی چلے گا، کہتا ہے میں نے اے سی کے بھی بندوبست، میں نے کہا بھائی گرمی میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے قاری صاحب میں نے اس کے لیے اے سی کا بندوبست کیا ہوا۔ یقین مانے میں اس کی باتیں سن کے بڑا حیران، اور اس کی باتیں سن کے میں نے کہا بھائی تجھے اس پیسوں کا حساب دینا پڑے گا، کتوں پر خرچ کر رہا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، افضل بنایا، اور قرآن میں بار بار انسان کے لیے وحییں آئی ہیں کہ انسان کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، افضل بنایا، اور اس نے آج کتے کے لیے اتنی عشائش کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اے سی لگائے گا اس کے لیے، ہیٹر لگائے گا اس کے لیے، کمبل لے گا اس کے لیے، بسترے لے گا اس کے لیے، کھانے کی 1000 روپے کی خوراکیں لے گا۔ کیا بھائی تجھے اس پیسے کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا اس کو حساب۔ میرے بھائیو، تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے کھانے کھلائے گا۔ کسی ننگے کو، غریب کو کپڑے پہنا دو، تجھے اللہ جنت کے ریشم کے یعنی کہ جنت کے سبز لباس پہنائے گا تمہیں۔ میرے بھائیو، آج ہم کتوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ جو اللہ نے انسان کو بنایا، حضرت انسان کو بنایا، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ پوچھے گا نہیں؟ اور جب ہم پھر کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ٹائم دیا، اے جبرائیل آج ہم ملاقات کریں گے، بات کریں گے، تو آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم دیا، اور کہنے لگے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آج ہم فلانی جگہ پہ بیٹھ کے ہم بات کریں گے۔ اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تشریف لے گئے، چوک بجا، جس طرح چوک ہوتا ہے یا محلے کے جس طرح پھٹے پڑے ہوتے ہیں، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، گپیں بولتے ہیں، اسی طرح اس وقت ایک پھٹا سا تھا، وہاں تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انتظار کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ جب ان کا انتظار کر رہے ہیں تو ٹائم مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ خیر ہو ابھی تک جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھٹے کے نیچے سے ایک کتا نکل کے جا رہا ہے، کتا نکل کے جا رہا میرے بھائیوں۔ اور پھر جس وقت وہ کتا چلا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے جبرائیل اتنی دیر کیوں لگا دی تو نے؟ کہاں رہ گیا تھا؟ آج سے پہلے کبھی بھی تو لیٹ نہیں ہوا، کبھی بھی تو کہیں بنا رنجش کے تو میرے پاس آیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، آج کیا خاص یہ بات تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ، جس جگہ پر کتا ہو
وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں نازل ہوتے۔ میرے بھائیوں یہ دیکھو کتنی غمزدہ بات ہے۔ جس گھر میں ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمتیں ہوں، برکات ہو، اس گھر میں رحمتیں برکات کیسے آئیں گی؟ جس گھر میں کتے ہوں، جس جگہ پر کتا ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے، پھر ہماری وہاں سے رحمتیں بھی جاتی ہیں، وہاں سے برکات بھی چلی جاتی ہیں، سب کچھ، یعنی کہ ہم پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ نہ وہاں برکات آئیں گی، نہ وہاں رحمتیں نازل ہوں گی، اور نہ وہاں کسی قسم کی وہاں ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ برکات ہمارے گھر میں کیسے آئیں گی؟ جب ہم اس طرح کی ہم چیزیں گھر میں پالیں گے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہو، اور جہاں پر فرشتے بھی نہ آتے ہوں، پھر ہم اوپر سے یہ دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں برکتیں ہوں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، یقین مانو آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور بڑا سخت حساب ہے۔ مال کیسے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ اور اسی طرح آج کل آج ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں، یوٹیوبروں کا آج کل یہ بنا ہوا ہے کہ اپنی بیگموں کو، اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے بیگ خرید کے دے رہے ہیں، لاکھوں روپے کے، 15 لاکھ۔ وہ 5 لاکھ کا کتا خریدا اس نے، ادھر 15 لاکھ روپے کا بیگ۔ کیا ہے ایک بیگ 15 لاکھ روپے کا؟ یقین مانے میرے دل میں تھرتھلی مچتی ہے۔ اور ایسے فضول خرچیاں، کیا ان کا حساب نہیں دینا ہوگا ان کو؟ کسی ایک غریب کے گھر کا چولہا نہیں ہم چلا سکتے، کسی ایک غریب کو سردی میں مر رہے ہیں، دن رات ٹھٹر رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، انتہائی قسم کی اندھیریاں چل رہی ہیں، اور وہ بیچارہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک فحاشہ جو عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، بدکار عورت تھی، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اور جو کئی ایسے مسلمان ہیں وہ روڈوں پر بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم لاکھوں روپے کے مزے لے کے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، آج ہم بے دھڑکوں کے پیسے کو خرچ کر رہے ہیں، اس کا حساب نہیں دینا؟ بڑا سخت حساب ہے اس کا، یقین مانو بڑا سخت حساب ہے۔ یقین مانو، یہ نہ سمجھے کہ پیسہ آ رہا، ہم 2-4 ویڈیوز بنا کے ہم بڑے فیمس ہیں اور ہمیں پیسہ آئے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ میرے بھائیو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ کئی یوٹیوبر چلے گئے، کئی بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، کئی بڑے بڑے سکندر اعظم چلے گئے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں میرے بھائی؟ کس کھیت کی مولی ہیں؟ میرا یہ دل ہے، اندر سے غم زدہ ہے میرا دل کہ یہ حال میں کس کو سناؤں۔ یہ امت کو ہو کیا گیا ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے، اور ہم بے دھڑک ہو کے، یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں کر رہا پیسے، یہ یقین مانو 1 روپیہ اس کا حساب ہوگا۔ اور بے فضول ایک بیگ ہے، ہم لیتے ہیں 150 روپے کا، 200 روپے کا، 500 روپے کا، 1000 روپے کا، ضرورت کے مطابق۔ ایک ہے لاکھوں روپے کا، کسی غریب کا گھر بن سکتا ہے اس میں، کسی غریب باپ کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے اس میں۔ ہم ان پیسوں سے کیا کر رہے ہیں؟ بیگ خرید رہے ہیں، آئی فون دے رہے ہیں اپنی بیگموں کو۔ دیں بھائی، ضرورت کے مطابق دیں، لیکن فضول خرچی نہ کریں۔ ضرورت کی چیز دیں، ضرورت کے مطابق آپ محل بنا کے، گھر بنا کے دیں، لیکن فضول خرچی نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ فضول خرچی کے اندر بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ میں یقین مانے اس کے اوپر تھا کہ یہ یار 5 لاکھ، اب جس طرح فلسطین کو ہی لگا لیں آپ، فلسطین میں کتنی لاشیں گر رہی ہیں، ہزاروں سینکڑوں لاشیں گر گئی ہیں، بچوں کی، بوڑھوں کی۔ ہم ادھر معمولی سی بات ہے 5 لاکھ کا کتا خرید لیا، اور وہ بے یار و مددگار ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف کہ یا اللہ ہمارے طرف کوئی مدد ہی بھیج دے۔ آج ہم مزے میں لگے ہوئے ہیں، نشے میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نشہ، دنیا کا گندا نشہ جس کو اللہ نے رحمت کی نگاہ سے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ اگر اللہ کے نگاہ نے ایک دفعہ محبت سے یا تھوڑا سا ایسے دیکھ لیتے، کسی کافر کو پینے کے لیے گھونٹ پانی نہ دیتے۔ اللہ نے اس کو بالکل حقیر، گندی چیز بنا کے دنیا میں پھینکا ہے۔ وقتی طور بڑی خوبصورت ہے، یہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں ہم مزے سے، لاکھوں روپے کے بیگ شاپنگ کرتے ہیں ہم، لاکھوں روپے کے بے دھڑک ایسے ہی کسی بات پہ پیسے خرچ کر دیے،
کسی بات پہ چھوٹے سے شوق کے لیے کتے خرید لیے، کتوں کے لیے بستر خرید لیے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے کس طرف جا رہے ہو تم؟ کس طرف جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہی ہے یہ امت؟ جا کس طرف رہی ہے؟ کل کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ بتاؤ پہچانیں گے ہم تو غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے ماریں۔ یہ ان کو جہنم میں بہشتان نے قسم کھائی ہے کہ میں نے ساری امت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری قیامت تک آنے والے انسان کو جہنم میں لے کے جانا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا افضل بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت احسن بنایا۔ جب قرآن ہماری جگہ جگہ پہ گواہیاں دے رہا ہے میرے بھائیوں، اور تم اسی خدا کے بنائی ہوئی مخلوق ہو، اس خدا کی بنائی ہوئی تم بندے ہو، اس خدا کی بنائی ہوئی تم بندیوں ہو اللہ کی، کس طرف ہم جا رہی ہے؟ یہ امت گمراہی کی طرف ہے۔ فتنے ایسے طوفانوں کی طرح پھیل رہے ہیں، یقین مان، طوفانوں کی طرح پھیل رہے ہیں۔ میں کس کو یہ غم سناؤں؟ یقین مانے آج ہماری امت گمراہ ہو چکی ہے، دلدل میں پھنس چکی ہے۔ ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں، فلسطین کے لیے کوئی مانگنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، ان کے لیے دعائیں ان کے لیے جتنے بھی یعنی کہ ضروریاتی زندگی ہے وہ پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آج ہم چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کتوں بلوں پر، بیگوں پر، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ اسی کے لیے میرا یہ پیغام سب تک پہنچے۔ آج مجھے آپ نے بتانا ہے کہ میں یہ نہیں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں تنقید نہیں کر رہا آپ پر، سب لوگوں پر میں تنقید نہیں کر رہا۔ یہ آپ بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آپ کے یار دوست کتے لاکھوں کے لے کے آئے ہوں گے، بلے خرید کے ہزاروں کے لاکھوں کے لے کے آئے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بیگ شہر چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہا دینا، اگر یہی پیسے ہم کسی مظلوموں پر لگائیں گے یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ کسی ہم غریب کو کپڑے دے دیں گے، کسی اللہ والے کی خدمت کر دیں گے، یقین مانے یہ ہمارا پیسہ سرمایہ آخرت کے لیے ہے۔ اسی لیے میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ ہم عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ میرے بھائیوں، جس کا خاتمہ بالایمان ہو گیا وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو اس کے بعد میری یہی ساری امت کے لیے دعا ہے، یا اللہ ساری امت کو ہدایت نصیب فرما، مجھ سمیت میں بھی اسی میں ہوں۔ ساری امت کے حال پر رحم فرما، ساری امت کے یا اللہ مسئلوں کو حل فرما، مظلوموں کی مدد و نصرت فرما، اور سب کی یا اللہ جو جائز ضروریات ہیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔